انا للہ. میری لڑکی کو 3 بار طلاق دے دی، بالکل ہو گئی، رجوع بھی نہیں ہو سکتا. 3 دفعہ جب طلاق دے دی جائے اس کے بعد رجوع نہیں ہوتا. حتیٰ ترک ہذا زوج غیرہ، یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے، جب تک کہ وہ دوسری جگہ جا کے شادی کرے اور وہ اپنی مرضی سے چھوڑے. یہ نہیں ہے کہ ایک رات کے لیے کرایہ کا کوئی بندہ لے آؤ. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی بخاری شریف پڑھاتے رہتے تھے. آنکھیں جب بالکل نظر چلی گئی یاد پڑھاتے تھے بخاری شریف. اچھا آپ کہیں سے کوئی حدیث ہے ایک ٹکڑا پڑھے آگے وہ پڑھنا شروع کر دیتے تھے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں لگتا تھا کہ 1 ریال ہے یا 10 ریال ہے، یہ کبھی پتہ نہیں. اچھا یہ پتہ نہیں لگتا تھا کہ یہ بٹن میں نے یہاں لگا، یہ والا یہاں لگاتے تھے اور یہاں والا یہاں لگا. طالب ہنستے تھے، حضرت سیدھا تو کہا او یار مقصد تو ڈھانکنا ہے نا، اسے ڈھانکا ہوا ہے، مجھے سیدھے کرنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن بخاری اور سیاہ ستہ اور اسی طرح فنون یعنی نحو ہے، بلاغہ ہے، منطق ہے، فلسفہ ہے، فقہ ہے، اصول فقہ ہے، اصول تفسیر ہے، اصول حدیث ہے، کوئی دنیا کی مشکل سے مشکل کتاب جو ہے وہ کھولیں بس آپ 4 لفظ پڑھیں میرا حضرت تفسیر. حتیٰ کہ زندگی میں حکمت بھی پڑھاتے تھے، اس کی نفیسی ایک کتاب ہے طب کی جو سب سے مشکل کتاب ہے، حضرت وہ بھی پڑھاتے تھے طلباء. لیکن 1 ریال کا پتہ نہیں. میرا بیٹا چھوٹا تھا، میرا بیٹا تو وہ جب مانگتا تو حضرت دیتے نکال سے کہ بھائی یہ 10 ریال. حضرت 10 کہاں، یہ تو 1 ریال ہے. اچھا تو پھر میں نے ویسے ان کا حضرت یہ انہوں نے کہا اللہ کے بندے تو یہ دیکھو لکھا ہوا ہے 1 بھی ایسے پر حضرت صفر کا معنی کچھ نہیں ہوتا، باقی 1 بچا نا، 1 ریال ہے. وہ بھی تو آگے مولوی کا بیٹا تھا نا، منطق کی بات کرتا تھا نا کہ جی صفر تو صفر ہوتی ہے نا، صفر کا کیا ہے، صفر کو ہٹا دو باقی کیا بچا 1. وہ پھر اور نکال کے دے دیں. اچھا اب یہ کیا انہوں نے کہا ہاں جی وہ 100 کا ہوتا کہ ہاں جی حضرت یہ 10 کا ہے لیتا. یعنی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ عاشق رسول تھے. یاد اترے کبھی یاد آئے گی. ہمارے بزرگ ہمارے علماء عاشق رسول تھے، صرف مولوی ہی تھے. اور حضور کا جو مقام ہے وہ یہی تھا نا کہ جب باغ میں آئے اور دیکھا تو کھجور نر کا بور جو ہے مادہ میں ڈالا جا رہا ہے. حضور نے فرمایا مدینے والوں یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا تعبیر النخل ہے، یہ ہم نر کا کھجور لیتے ہیں اور مادہ کے اس میں ڈال دیتے ہیں اور بند کر دیتے ہیں تبھی تو پھل آتا ہے. خلا کمال ہے، پھل اللہ دیتا ہے، یہ بور تھوڑا دیتا ہے. تعبیر نخل چھوڑ دو نہ کرو. انہوں نے کہا یہ حضرت ٹھیک، اب حضور کا حکم کوئی ٹال سکتا ہے؟ لاکھ باغ کٹ جائیں نہ پھلے. اب جب زمانہ آیا کھجوروں کا تو کھجور ہے ہی نہیں. حضور فرمایا کہ وہ کیا ہوا تمہاری کھجوروں نے؟ کہا حضور آپ نے منع کر دیا، کھجور لگی نہیں، ہم کہاں سے لے آئیں؟ آپ نے فرمایا تم اعلم بامور دنیاکم، دنیا کے معاملے میں تم بڑے عالم ہو، علم رکھنے والے ہو، آئندہ مجھ سے نہ پوچھا کرو دنیاوی بات. اگر دین کی بات پوچھنی ہو تو مجھ سے پوچھا کرو. تو لہٰذا جو علماء ورثۃ الانبیاء ہیں، انبیاء کے وارث ہیں اور عاشق محمد مصطفیٰ ہیں، ان کو بھی دنیا کا پتہ نہیں ہوتا. دین کے اندر ماشاءاللہ وہ دریا ہوتے ہیں. دنیا کی طرف دل ہی نہیں جاتا، دماغ ہی نہیں جاتا نا. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے ایک دوست کو کینسر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. میرا بھائی گزارش یہ ہے، میں نے کئی دفعہ بتایا ہے، اب ہر دفعہ روز تو سوال نہ کرو نا کہ اللہ کے قرآن کی جو آیت ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، سورۃ النجم کی آیت ہے. اول آخر 11 دفعہ درود شریف اور 1001 دفعہ پڑھ کر کسی بڑے ڈول پانی پہ دم کر دو، وہ پیتا رہے. جب ختم ہونے کے قریب ہے پھر پڑھو. تو اسی دفعہ انشاءاللہ جو 3 دفعہ پڑھنے کے بعد حالت اللہ کی رحمت سے بدلنی شروع ہو جائے گی اور 11 دفعہ پڑھنے کے بعد وہ کینسر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. بڑے بڑے الحمدللہ لوگ آئے جن کو یہ اللہ کے قرآن کی برکت ہے، اس میں میرا تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اچھا زمزم پینے سے بھی اللہ کی رحمت سے کینسر ختم ہو جائے. ماء زمزم لما شرب لہ، جس غرض کے لیے پیو گے ٹھیک ہے. خانہ کعبہ کو بوسہ دینا بہشت ہے، پتہ نہیں کیا. بہرحال حجر اسود بہشت کا برتن ہے، وہ تو ایسے ہے جیسے بوسہ دینا، ایسے جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات سے تم نے مصافحہ کیا ہو. مجھے گاڑی خریدنی ہے، بینک سے لون لینا سود ہے، حرام ہے. بعض بینک ایسا کرتے ہیں کہ گاڑیاں خود رکھتے ہیں، وہ آپ کو زائد پیسے لے کے بیچتے ہیں، وہ ٹھیک ہے. جو بھی چیز ان کے قبضے میں ہے وہ بیچ رہے ہیں. انہوں نے 1 لاکھ کی خریدی، 1,20,000 میں بیچ دی، 3 سال کی ادھار پہ. وہ جائے. ایک ہے کہ نہیں بینک سے ہم کہیں کہ ہمیں 1,20,000 دو، ہم جا کے کمپنی سے گاڑی خریدیں تو